أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. صفائی ستھرائی، اپنے گھروں کو صاف کرنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، اس بارے میں اسلام کی ہدایات ہمیں کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ کراچی کا گند اب برداشت سے باہر ہوا چاہتا ہے اور اس میں حکومتیں بے بس نظر آ رہی ہیں، افراد نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کو حکومتوں کا کام سمجھا ہے. کوئی آگے آ نہیں رہا، یعنی پر اثر انداز سے آئے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور یہ کہے کہ کراچی ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کو صاف کرنا. جامعۃ الرشید نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ نعرہ لگایا ہے شہر کراچی کی آواز ہمیں صاف رکھیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں. کیا آج کل جیسے بعض مسلمانوں کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ گندا رہنا یا اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہ رکھنا، کیا واقعی اسلام کی ہدایات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوب پاک رہتے ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ خوب پاک رہتے ہیں، خوب صاف رہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ بڑا پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز قبول کرتا ہے، پاکیزگی کو اچھا سمجھتے ہیں. اللہ بڑا صاف ہے، اللہ صفائی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کریم ہے، کرم کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ جواد، اللہ سخی ہیں، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو بھی صاف رکھو. ارد گرد کے علاقے، سامنے فنا کہتے ہیں صحن کو، اس کو بھی صاف رکھو. اور یہود کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہود اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف نہیں رکھتے. یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ اسلام کی اصل تہذیب کو دیکھ لیجئے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی فطرت میں شامل ہیں. مثلا ناخنوں کو کاٹنا ہر جمعے، زائد بالوں کو صاف کرنا. اسی طرح حدیث میں یہ بات آئی کہ وہ جگہ جہاں پر میل زیادہ جم جاتا ہے ان جگہوں کو صاف رکھنا، جیسے انگلیوں کے درمیان کی چیزیں، بغلوں کے نیچے کی جگہ. اسی طرح جہاں پر جسم میں میل زیادہ ہوتا ہے اس کی صفائی کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا جائے. صبح اٹھے تو اپنا ہاتھ پہلے دھو لیں، رات کو سونے سے پہلے دھو لیں. استنجا بہت صحیح طرح کیا جائے تاکہ جسم میں کوئی نجاست، کوئی گندگی نہ نکلی ہو. ہر جمعے کم سے کم غسل کیا جائے. یہ اسلام کی پاکیزہ تہذیب، اسلام کی اونچی سیولائزیشن، یہ اسلام کا کلچر ہے. اسلامی تہذیب، اسلامی روایات، اسلامی سیولائزیشن، اسلامک کلچر، وہ ہر قدم قدم پر صفائی ستھرائی، نظافت، کلیننس اور خوشبو کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اوساخ کو صاف کرنا، یعنی جسم کی جن جگہوں پہ میل زیادہ جمتا ہے ان کو صاف کرنا فطرت کہا گیا. دانتوں کو صاف کرنا، 5 دفعہ صاف کرنا، ناخنوں کو تراشنا، ہر ہفتے تراشنا، زائد بالوں کو صاف کرنا، ہر ہفتے صاف کرنا، غسل کم سے کم ہر ہفتے کرنا، خوشبو لگا کر جانا 5 نمازوں میں، جمعے میں. یہ اسلام کی رچ سیولائزیشن ہے. اسلام سے بڑا پاکیزگی کا مذہب کی سطح پہ کوئی نہیں ہے. اسپین کے اندر جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو جبری طور پر مسیحی بنانا شروع کیا تو وہاں ایک علامت تھی. میں گیا بھی ہوں، میں نے ایک کتاب بھی اس پر لکھی ہے اسپین کی تاریخ پر، مسلم اسپین کی. تو وہاں جس گھر کے باہر سے پانی نکلا کرتا تھا، عیسائی اس کو پکڑ کے مار دیا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں تبھی نہا رہے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہمیں دیار غیر کے سفروں میں ہوا کہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد سے بدبو آتی ہے کیونکہ وہ ہفتہ ہفتہ نہیں نہاتے. وہ ایک جین پہن لیتے ہیں اور اس کو 1 ہفتے تک چلاتے ہیں. اور فریگرنس بھی 3-3 4-4 دن کے پرفیوم ان کے لیے نکلے ہیں جو 4 دن کپڑے نہیں تبدیل کرتے. لیکن افسوس کی بات میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ یہود اپنے گھروں کے باہر کے علاقے کو صاف نہیں رکھتے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی یہ حالت ہے کہ ان کے ارد گرد اور گھر گندے ہیں، میلے ہیں، اور غیر مسلم کافر، اہل یورپ، اہل امریکہ، ان کے گھر بہت صاف ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، کیاریاں لگی ہوئی ہیں، خوبصورتی آ رہی ہے. آئیے آج سے ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اسلام کے اس حکم کو زندہ کریں گے. سب سے پہلے اپنے جسم کو صاف کریں گے،
خوشبودار بنائیں گے، اپنے گھر کو خود صاف کریں گے، اور اپنے گھر کے ارد گرد کے علاقے کو اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اگر بلدیہ نااہلی دکھا رہی ہے، تو ہم ان کو یہ دکھائیں کہ یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جب شہری خود صفائی شروع کر دیں سڑکوں کی تو اس کو پروٹیسٹ کہا جاتا ہے، ایک سافٹ پروٹیسٹ ہے۔ تو ہم شروع کریں، یہ ہمارا ایک خاموش حسین احتجاج بھی ہوگا، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی گلیوں کو، اپنے شہر کو، اپنی سڑکوں کو، اپنے فٹ پاتھ کو خود صاف کریں۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے اور خود بھی دیکھنا ہوا کہ امریکہ میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے فٹ پاتھ پہ برف آ گئی ہے اور وہ آپ نے صاف نہیں کی، اس برف سے کسی کو نقصان ہوا ہے، کوئی گر گیا ہے، تو آپ کو فائن لگے گا، کیونکہ آپ نے اپنے فنا کو صاف کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو خود صاف کریں گے، اور اسلام کے اس حکم کو جو مردہ ہو چلا ہے اس کو ہم زندہ کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ مسلمان سے زیادہ صاف قوم، مسلمان سے زیادہ پاکیزگی اور طہارت سے محبت رکھنے والی قوم اور مذہب کوئی اور نہیں ہے۔ آئیے جامعۃ رشید کے ساتھ مل کر شہر کراچی کو صاف پاک بنانے کی کوشش کریں۔ وأستفيض وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب